الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اب تھکے تو نہیں ہیں، لیکن دیکھ تو رہا ہے، لگ تو رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں۔ چلو اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ذرا درود پڑھ کے مجھے ثبوت دیں کہ ہم واقعی نہیں تھکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، اور اپنا مزاج بنائیں بھی کہ جب حضور نبی علیہ السلام کے نام پاک کی باری آئے تو اس انداز سے پڑھا جائے کہ واقعی پتہ لگے کہ یہ نہیں تھکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ سچ بتائیں، پہلی بار آپ نے جس طرح پڑھا لگ رہا تھا نا کہ تھک گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں پتا، اس معاملے میں نہ سستی کیا کرو۔ کون سا آپ نے کو لاکھ بار پڑھنا ہوتا ہے؟ 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کم از کم 2 بار تو اس طرح کا پڑھ دیا کرو کہ لگ پتہ جائے کہ پڑھنے والے نے پڑھ دیا ہے۔ اللہ دکھ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں نہیں تھکتے، تھکتے آپ یہاں ہی آ کے، تھکتے آپ یہاں ہی آ کے، جہاں تھکنا چاہیے آپ نہیں تھکتے۔ اللہ اب تو خیر ایک وقت بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جی مجھے نہیں یاد آج تک کہ کبھی کو بارات لیٹ ہوئی ہو تو لوگوں نے اس کو مارا ہو۔ وہ لیٹ ہو گیا، جنازہ لیٹ ہو جائے پھر کام خراب ہے، ختم تے مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں پھر کام خراب ہے، نماز تے مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں پھر کام خراب۔ براتیں میں نے 3 گھنٹہ لیٹ دیکھی ہیں۔ ایک نکاح میں نے ایسا بھی پڑھایا تھا اور میں نے کہا تھا کوشش کروں گا یہ میرا بس اوکھا سوکھا آخری نکاح ہو، اس کے بعد میں اوکھا ہی گیا ہوں جو گیا ہوں۔ حضرت جی 9:14 پہ بارات اندر آئی، اور بارات اندر آ گئی تو دلہن بھی بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی تھی، ادھر میں نکاح پڑھا رہا تھا، ادھر لوگ روٹی کھا رہے تھے۔ لیکن کسی نے نہیں اس طرح کیا کہ دلہا 9:17 پہ ہال میں آ رہا ہے، اللہ 6 بجے ٹائم شروع ہوا تھا ہال کا، 6 سے 10، تو کسی نے مارا ہو نہیں، سب نے پھول ہی پھینکے تھے۔ لیکن یہاں جو ہے نا بڑا اوکھا کام ہے، یہاں ہم تھک جاتے ہیں، یہاں ہم تھک جاتے ہیں، یہاں ہم تھک جاتے ہیں۔ نہیں پتہ، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں نہیں تھکنا ہے، یہ تو وہ جگہ جہاں نہیں تھکنا ہے، اس لیے پتر نہ تھکا کرو۔ جب بھی نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی باری آئے جوش و خروش سے پڑھا کرو۔ اور میں مثالیں تو بڑی ہیں، چلو ابھی جو اللہ نے زبان پہ چڑھا رکھی ہے، جب اللہ کو اور چڑھا دے گا تو اور صحیح۔ تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے، سارے شیر جوان بیٹھے ہوئے یار، آپ کے لیے نیچے قالین بچھے ہیں، اور محفل کے بعد آپ کے لیے طعام کا بھی ظاہر بندوبست ہوگا، آپ کے لیے طعام کا بھی بندوبست ہوگا۔ اللہ حضرت میں صبح سے پروگرام پہ چل رہا ہوں، اور صبح کے میں نے صرف اتنے سے چاول کھائے ہوئے ہیں، صرف اتنے سے چاول، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ان کے نام کی برکت ہے کہ میں تھک ہی نہیں رہا حضرت، یہ ان کے نام کی محفل میں اتنے سے میں نے چاول کھائے ہیں صبح کے، بس لیکوڈ میں لیتا رہا ہوں حضرت، دودھ کا کپ بھی پیا ہے، چائے بھی میں نے پی ہے،
ٹھیک ہے. کاوے کا بھی کپ میں نے پیا ہے حضرت جی. 2 گلاس میں نے گرم پانی بھی پیا ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. ایک میرے خیال سے میں نے کوئی اتنا سا ٹکڑا کو پیٹیز کا بھی کھایا ہے. باقی چاول میں نے صبح کے صرف اتنے کھائے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے حضرت. آپ کے لیے قالین بچھے ہیں, آپ کے لیے اس کے بعد کھانے کا بھی بندوبست. آپ پھر بھی تھک گئے ہیں تو پھر قربان جاؤ نا حضرت بلال پہ, جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا حضرت. کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا جی. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت بلال کی پشت اس طرح تھی, آپ کی کمر اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت. کیونکہ آپ کا جو آقا تھا امیہ, وہ آپ کو گرم ریت پہ لٹا کے آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا. وہ آپ کو کوئلوں پہ لٹایا کرتا تھا. لیکن قربان جاؤں حضرت بلال کی زبان مبارک سے پھر بھی احد احد کے نعرے نکلتے تھے. ہم حضرت جی چنگے بھلے تھک گئے ہیں حضرت. نہ کو امیہ, نہ کو ابو جہل, نہ کو ابو لہب, نہ کو اتبا, نہ کو شیبہ, نہ کو ولید بن مغیرہ, نہ کو فرعون, نہ کو نمرود, نہ کو یزید حضرت جی. ہمیں ویلے تھکے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تھکو نہ حضرت جی. اور میں یہاں بچوں کو کہا کرتا ہوں حضرت, ہم نے تو بزرگوں سے سبق یہ لیا ہے حضرت. کیا دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. سارا کچھ ہی. لیکن حضرت جی دکھ کی بات یہ ہے, انہی میں تھے کسی عام جو منڈے نو کہا نا یار عمران خان دے خلاف تقریر کرنی ہے, کر دیں گے حضرت. انہی میں کسی نو کہا نا جی نواز شریف دے خلاف تقریر کرنی, جس سے مرضی کروا لو جی, ہر بندہ اٹھ کے لیریں اڑا دے گا اس کی. لیکن یہ انہی کہا نا یار 2 جملے کوئی جوان اٹھ کے ذرا نبی علیہ السلام دی شان چ کہے ہیں بھلا. انہی میں کہا یار کوئی منڈا اٹھ کے اللہ دی حمد سنا دے ذرا. انہی میں کہا یار اٹھ کے کو اذان کہہ دے. انہی میں کہا کو اٹھ کے قامت کہہ دے. اور مجھے یاد ہے حضرت میں ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھا, عصر کی اذان کا وقت آ گیا. تو سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا, آپ نے کہا بھائی سنگیا اٹھ کے اذان تے دے. وہ کو کہتا ہے نہیں حضرت صاحب مجھے شرم آندی ہے. آپ نے فرمایا پھر کو بشرم ہی لبنے جڑا کہہ دے حضرت, تینوں تو شرم آندی ہے. اسی طرح نا جی ہمیں شرم آتی ہے. اس کا مطلب ہے جو دے رہا ہے وہ بے شرم ہے نہیں پتر. یہ نکلو ان کا ماں سے, کوئی اللہ کے بندو نکلو پتر ان کا. یہ زبان ہے ہی ان کے لیے. پھر اللہ حضرت نے بھی لکھا, فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان ہمارے یہاں, اٹھیں بھی وہاں, زمین و زمان مکین و مکان, سب کچھ ان کے لیے, سب کچھ ان کے لیے. لیکن پتر دکھ ہے کہ یہ زبان سب کے لیے بول رہی ہے. میں بچوں سے کہا کرتا ہوں حضرت, مجھے آپ کے نہ پڑھنے سے زیادہ دکھ پتہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ میں حضرت جی کچھ ہانگا مانگا کے جنگل سے نہیں آیا, یا میں کسی کلر کہار کی غار سے نہیں نکل کے آیا. میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. میرے صبح شام یہاں ہی گزرتے ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں حضرت جی. میں نے آپ کو نون لیگ کے جلسوں میں بھی دیکھا ہے, میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی دیکھا. وہاں تو حضرت آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے مارتے ہیں ایم این اے صاحب کو دکھانے کے لیے کہ جی میں بھی نعرہ مارے تڈا ہے. لیکن پتر میری بات یاد رکھنا اور اس کو لکھ لینا. غصہ لگتا ہے کسی کو 1000 بار لگے حضرت جی, یہ میری بات لکھ لینا حضرت جی. میاں محمد بخش صاحب نے فیصلہ فرما دیا. آپ نے فرمایا مانگت کو لوں منگن والا رہندا ہمیشہ خالی. مارو جتنے مرضی نعرے حضرت, منگتا ہی رہنا تم نے حضرت. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہیں. جتنے مرضی مارو پتر نعرے, منگتا ہی رہنا تم نے. کام تب بھی بننا جب نعرے حضور نبی علیہ السلام کے مارو گے حضرت. ہاں جی ہاں جی اور دیکھو حضرت لکھنے والے نے کتنا کمال لکھا حضرت جی. کیا کہتے ہیں, مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. لیول پہ شعر آیا حضرت جی. ادھر لکھنے والے نے کیا لکھا, وہ کہتے ہیں منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے, جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. ادھر سے کچھ نہیں ملے گا, جو ملے گا حضرت جی
ان کی غلامی میں ملے گا، جو ملے گا ان کی نوکری میں. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو بڑا رش تھا، کوئی شخص کھڑا تھا جس کے ارد گرد لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، ہر آنے والا اس کو سلام کہہ کے گزر رہا تھا. کوئی گزر گیا، کوئی کھڑا ہو گیا، آپ نے ایک نظر ڈالی، آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکے کون تھا وہ، اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم بھی بڑا تھا. آپ نہیں کھڑے ہوئے، آپ تشریف لے گئے. لکھا ہے جس کا مفہوم ہے وہ شخص خود آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت آپ نے مجھ سے سلام نہیں لی. آپ نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں، کس طرح سلام لیتا. دوسری بات تیرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بھی بڑا زیادہ ہے، کس طرح سلام. اب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ کہتا کیا ہے، حضرت میں عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کا بیٹا ہوں. میرا والد اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 دروازے بنائے تھے حضرت. اور وہ اتنا سخی تھا کہ اگر کوئی شخص آ کے پہلے دروازے پر ہاتھ پھیلاتا نا، وہ تھوڑا نہیں دیتا تھا، بہت زیادہ دیتا تھا. اور اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آتا تو وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر تیسرے دروازے پر آتا وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر چوتھے دروازے پر آتا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ تجھے 3 دروازوں پر دیا تو چوتھے پہ بھی آ گیا، وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر 5ویں دروازے پر آتا وہ وہاں بھی دیتا تھا، 6 پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا، 7ویں پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا. یہ لوگ میرے والد کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. جب وہ چپ ہو گئے نا پھر آپ بولے. آپ نے فرمایا سنو عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے، تیرے باپ کے گھر کے 7 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا تھا. سن پھر میں بھی ان عظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا دروازہ تو صرف ایک ہی تھا، جن کے گھر کا دروازہ تو صرف ایک ہی تھا. لیکن جب کوئی سائل ان کے اس ایک پاک دروازے پہ آتا تھا نا، وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. اور اسی شعر کو پھر امام اہل سنت نے بھی لکھا اپنے رنگ میں. آپ کیا فرماتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے بیٹا ماشاءاللہ کثیر تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہے. پتر رول جاؤ گے، بڑے بڑے رول گئے جاتے. اگر کچھ چاہتے ہو تو حضور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لو، نماز کی پابندی کرو اور دروشی. بس ایک فیصلہ کرنا ہے آپ. میں باپ کو مثال دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ لکھا ہے مولانا روم نے اس کو مسنوی میں لکھا. آپ فرماتے ایک دن محمود غزنوی بیٹھے تھے اپنے دربار میں. آپ نے وزیر کو بلا کے کہا کہ سارے محل کے دروازے بند کر دو، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے. بند کر دیے گئے. اس نے کہا مال میں جو کوئی بھی ہے نا، بڑا چھوٹا خاص عام، سب کو میرے دربار میں بلا کے لایا گیا. اب کہا میرے دربار کے درمیان نا بڑا سا ٹیبل لگاؤ اور میرے خزانے میں جتنے قیمتی ہیرے ہیں نا سارے لا کے میرے سامنے رکھ دو. رکھ دیے گئے. اب جتنے بندے تھے نا دربار میں، محمود غزنوی نے سب کو مخاطب فرمایا. آپ نے فرمایا بھائی جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ سب لوگوں نے پہلے ہی نظر لگا لی کہ کس پہ ہاتھ رکھنا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اس وقت نا ایک لونڈی بھی تھی، وہ محمود غزنوی کو کہنے لگی حضرت ذرا اپنی بات پہ غور فرمائیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، ذرا غور فرما لیں. محمود غزنوی نے مسکرا کے کہا میں نے بھی غور کر کے ہی کہا ہے اور اب بھی کہوں گا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. رکھو جی. لوگ جھپٹ پڑے، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی پہ رکھا. وہ جو لونڈی تھی نا اس نے آ کے محمود غزنوی پہ رکھ دیا. محمود مسکرائے لیکن پھر اس کا امتحان کیا. وہ کہنے لگے کیا کر رہی ہے، دیکھ ابھی بڑے ہیرے تیرے منتظر ہیں، جا کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھ، مجھ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ملے گا، جا جا کے رکھ لے. اس نے کہا نہیں حضرت میں نے ہاتھ آپ ہی پہ رکھنا ہے. محمود نے پوچھا کیا کر رہی ہے، جا ہیروں پہ ہاتھ رکھ لے ابھی بھی موقع ہے. اس نے کہا نہیں حضرت
فیصلہ انہوں نے گھاٹے کا کیا، میں نے تو سودا بڑا سونا کر لیا. اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا. زندگی اسی فیصلے کا نام ہے. ہیرا یا ہیرے والا، زندگی اسی فیصلے کا نام ہے. ہیرا، ہیرے والا، یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن بقول اقبال کہتا ہے تو نے فیصلہ غلط کر لیا ہوا ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو. کہتا تو نے سودا غلط کر لیا، تو نے ہیرے والا چھوڑ دیا، تو نے ہیرا لے لیا. اگر تو ہیرے والا لیتا تو پھر سارا کچھ ہی تیرا تھا. لکھا ہے جی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی. یہ اسلامی تاریخ کی وہ صوفی شخصیت ہے کہ جنہوں نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. حضرت جنہوں نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی اللہ کی محبت میں. حضرت اور پھر آپ نے گدڑی پہنی. حضرت وہ لکھا ہے ایک دن آپ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے نا، اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم بنے، بادشاہ بنے. وہ ماموں کا گزر ہوا، ان کی نظر حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم پہ پڑی. ظاہر خون تھا اپنا، بہن کی اولاد تھی. دیکھ کے دل بڑا تڑفا، او ہو ابراہیم یہ کیا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ جب آپ اپنے پلنگ پہ سویا کرتے تھے تو سونے سے پہلے آپ کے پلنگ پہ 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھایا جایا کرتی تھی. حضرت پھر آپ اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے. حضرت اور یاد رکھیں حضرت پہلا بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، وہ سلطان ابراہیم بن ادہم بادشاہ وقت کا گدا تھا. کیسا گدا ہوگا وہ، اور اگر اس کے اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کیسا بستر ہوگا. حضرت کتنا نرم و نازک ہوگا، کیسا ٹھنڈا بستر ہوگا، کیسی نیند آتی ہوگی اس پہ. حضرت وہ لکھا ہے کہ وہ لونڈی جو روز پتیاں بچھاتی تھی نا، ایک دن دل میں خیال آیا چلا چیک تے کراں لیٹ کے. سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، بس لیٹی، گدے کی نرمی، پھولوں کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک. لکھا لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. آنکھ کب کھلی؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا. اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم، آپ کی ساری کابینہ جلاد. حضرت کی غصے سے آنکھیں سرخ. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو لونڈی ہو کے میرے بستر پہ سوتی ہے. جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو. کوڑے پڑے، عورت ذات تھی، رونا شروع کر دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے رونا چھوڑ کے مسکرانا شروع کر دیا. اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا بس کر، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے لونڈی سے پوچھا پہلے رون ڈئی سے ہیں ہوں نسن ڈئی ہیں کیوں؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کھال ہے، چمڑی ہے، حصے ہیں میرے پاس بھی. کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، اس لیے رو پڑی. فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں ہے؟ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی. پوچھا کیا خیال آیا؟ عرض کی کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، خیال کیا آیا؟ چل ہوں چپ کر کے کھا لائے. تو کو سوم تے نہیں ہے لیٹی ہے، وہ تو تے چیک کرن لیٹی ہے تے اینے پین ڈے نے. اے بھی تے ذرا سوچ جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینے نے ہیں؟ آیا جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینے. اس لیے تو پھر کسی صوفی نے لکھا تھا نا، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیپاری. ہاں بھائی دھیان رکھی کتے سو نہ جائیں ہے. سسی ستی یار گوایا، کتے تو بھی نہ سو جائیں. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے ہم جاگتے سو گئے ہیں. بھائی سوئے کو تو کو جگائے، اگر جاگتا سو جائے تو اس کو کون جگائے؟ ہم جاگتے سو گئے ہیں. اپنا سارا کچھ یاد ہے جی، اپنا سب کچھ یاد ہے، بس نماز بھول گئی ہے.
قرآن بھول گیا, ذکر بھول گیا, درود بھول گیا. اب جاگتے کو کون جگائے؟ تو لکھا ہے اس مرد کلندر نے حضرت پھر بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری حضرت, چھوڑی پھر آپ نے بات. سوکھا کام تو نہیں چھوڑنا حضرت, لیکن تمہیں کون کہہ رہا ہے چھوڑنے کو؟ کہا کسی نے کہ چھوڑو, رہو اپنے گھروں میں, شادیاں کرو, نکاح کرو, بس اللہ اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, اپنے والدین کی خدمت کرو, نماز کی پابندی کرو, اپنے اللہ کو یاد کرو. انہوں نے تو چھوڑا نہ حضرت. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ چھوڑو؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا چھوڑو. کھاؤ, کلو, واشربو, پیو, ولا تسرفو, بس اسراف نہ کرو. کھاؤ حلال کا, اکیلے نہ کھاؤ, اللہ کی مخلوق کو. انہوں نے چھوڑا حضرت جی. وہ لکھے آپ دجلہ کے کنارے بیٹھے نا, گدڑی سی رہے تھے, ماموں کا گزر ہوا, ٹھہر گئے, آئے اور آ کے کہتے ہیں ابراہیم آج بھی تخت تیرا ہے, چلا بیٹھ تخت پہ واپس, اپنا حال تو دیکھو, تو بادشاہی بنے بادشاہ ہے, حال تو دیکھ, بیٹھا اپنی گدڑی خود ہی سی رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ماموں جڑی چھڑ سڑی چھے سڑ چھڑی ہے. انہوں نے کہا تڑپ, ماموں تھا نا, تڑف کے کہتے ہیں ابراہیم یہ تو بتا ملا کیا چھوڑ کے؟ وہ لکھا آپ کی وہ سوئی جس سے آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے, آپ نے وہ سوئی دریا میں ڈال دی ہے. اب آپ سیانے بیانے ہیں, BRV آپ کے پاس بھی گزر رہی ہے,